اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، چاند ستاروں کو نور دیا، سورج کو چمک بخشی اور انسان کو سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا، اس نے اپنی کتاب القرآن میں فرمایا، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سورت الجاریات 56۔ یہی انسان کی اصلی پہچان اور اصلی مقصد ہے۔ جب بندہ اس مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے ہر کام میں عبادت کی مٹھاس گھل جاتی ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، یا پھر انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور حق ادا کرنا ہو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بنا کوئی کام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر دولت، ہر شہرت اور ہر طاقت فانی ہے، مگر اللہ کی یاد اور نیک عمل باقی رہنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت ہی اصلی ٹھکانہ ہے۔ سورت العنکبوت 64۔ اس لیے سمجھدار وہی ہے جو دنیا کو سفر کی طرح سمجھے اور آخرت کو منزل بنائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے والا ہو۔ حدیث طبرانی۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام صرف عبادت اور مسجد تک محدود نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی زندگی میں انسانیت، رحم دلی اور اچھے اخلاق جھلکنے چاہیے۔ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو مسلمان کا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک وہ پڑوسی کے پیٹ کی فقر نہ کرے۔ اگر سماج میں ظلم اور ناانصافی ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز اٹھائے، انصاف کا ساتھ دے اور ظالم کا ہاتھ روکے۔ اسلام کا اصل پیغام محبت، امن اور انصاف ہے۔ اللہ کے رسول نے مکہ سے لے کر مدینہ تک اور پھر پوری دنیا تک یہی سندیش پہنچایا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی تب تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ وہ سنہری اصول ہے جو اگر انسانیت اپنائے تو نفرت مٹ جائے، تفرقے ختم ہو جائیں اور دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو عبادت ہے، چاہے وہ صبح کی نماز میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرے یا محنت مشقت سے روز کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے، یہاں تک کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اسلام ہمیں توحید، اللہ کی وحدانیت، عدل، انصاف، رحمت، دیالوتا اور اخلاص، سچائی کا سبق دیتا ہے۔ آج اگر دنیا پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، انسان ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، تو اس کی اصل وجہ اللہ کی یاد سے غفلت ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، مگر جو اللہ کی کتاب اور سنت سے جڑتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورت الطلاق 3۔